اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس چیز سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانی میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس رزق کو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، تو کہتے ہیں کافر لوگ ایمان والوں سے کہ ہم کھلائے ان لوگوں کو کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو کھلاتا ہے، کھلا دے، یقیناً تم جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک کا ترجمہ ہے۔ مکہ کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے جب ایمان نہیں لایا وہ اور ہر دھرمی پر اتر اٹھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کو سمجھایا بجھایا، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کے بارے میں یہ آیت اتاری کہ ایک بات یاد رکھو، اس چیز سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے۔ تمہارے سامنے کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اللہ چاہے تو دنیا کے اندر تم پر عذاب اتار دے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی کافروں پر عذاب اتار دیا ہے۔ آج ہم نے 20واں پارہ پڑھا، اس کے اندر آخر صفحے پر آیت ہے فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پر پتھر کی بارش کر دی۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض لوگوں پر جو ہے صرف چیخ نکالی فرشتوں نے، ساری جو ہے قومیں ہلاک اور برباد ہو گئی، منہ کے بل گر کر مر گئی، کان پھٹ گئے ان کے۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے زمین جو ہے سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ تو اللہ نے 4 طریقے کے عذاب اتارے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم عذاب اتارنے پر اس کی کیا رکھتے ہیں؟ طاقت رکھتے ہیں۔ ابو لہب کے بارے میں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سگا چچا تھا ابو لہب۔ سگے جو ہوتے ہیں نا، یہی زیادہ جو ہے انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، پراہ دور کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، چراغ کے نیچے ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے، وہ اندھیرا دور نہیں ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے اندر ہی اندھیرا چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈ کے باہر نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم کو۔ یہی زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دی تو یہی کھڑا ہو گیا ابو لہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کرائی تھی، کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ اللہ کو ایک مانو، کئی دیوتا نہیں ہے تمہارے، ایک ہی خدا ہے تمہارا، اس کو سجدہ کرو، پتھروں کو خدا مت مانو، پتھر حرکت نہیں کر سکتا، جو حرکت نہیں کر سکتا وہ تمہارا کام کیسے کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، کہ محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے تو برباد ہو جائے۔ تو جب ایسے الفاظ اس نے استعمال کیے کہ تو برباد ہو جائے، تو اللہ نے سورت اتاری، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، تبت یدا ابی لہب وتب، اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ابو لہب جو ہے جنگ کے اندر میدان میں نہیں مرا، ہو مرنے سے پہلے اس کے جو ہے بدن میں پھوڑا اٹھا، ایک پھوڑا اٹھنے کی وجہ سے پورے بدن میں پیپ ہو گیا۔ پیپ کی اتنی بدبو خطرناک تھی کہ بیٹوں نے غلاموں کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور جا کر وہ کمرے میں رکھو، اس کو اپنے گھر کے اندر بھی نہیں رکھا، اس کو دور کمرے میں رکھا، وہاں پر سڑ کر مر گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا عذاب کہیں پر بھی آ سکتا ہے، دنیا کے اندر تم کو پکڑ سکتا ہے، تو ڈرو اس سے۔ اور یہ بیماری کیا ہوتی ہے بتائیے؟ جس بیماری یا جس تکلیف کے بعد آدمی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ اللہ کا عذاب ہے، یاد رکھیے آپ۔ جس بیماری، جس تکلیف، جس پریشانی کے بعد آدمی اگر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، سرکشی اور بڑھ رہی ہے، تو سمجھیے وہ اللہ کی طرف سے آپ پر عذاب آیا ہو۔ یہ عذاب کی پہچان بتا رہا ہوں۔ اور جو بیماری، جو تکلیف، جو پریشانی کے بعد اگر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے آپ کی طرف، وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پاک صاف اس کو اپنے پاس لانا چاہتے ہیں، تو اس پر مصیبتیں ڈالتے ہیں۔ ایک نہیں گئی کہ دوسرا پیچھا پکڑتی ہے، دوسری نہیں گئی کہ تیسرا پکڑتی ہے پیچھا۔ ابھی 4 دن پہلے ایک آدمی آیا مغرب کے وقت میں میرے پاس، بولے مولانا ایسا پیچھا پکڑی ہے مصیبت، چھوڑنے کو تیار نہیں، بولے ایک دواخانہ ہوا تو دوسرا ہوا تو تیسرا ہوا تو چوتھا، پریشان ہو گیا ہوں میں نے کہا صبر کرو، اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہو سکتا ہے۔ تو کافروں کو کہا کہ جو تمہارے سامنے ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ طاقت رکھتے تمہیں برباد کرنے کی، اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی آخرت کے اندر تو کافروں کے لیے کیا ہے؟ جہنم فکس ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا، دوسرے پارے کے اندر فرماتے بے شک جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے کفر کی حالت میں،
اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی، مومنوں کی، سب کی اس پر لعنت ہے، اور قیامت دن سیدھا وہ جو ہے پریشان ہو کر جہنم میں چلا جائے گا گھسیٹتا ہوا، منہ کے بل اس کو اللہ گھسیٹیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، بس ایمان کو مان لینا ہے۔ لیکن جب بھی اللہ کی کوئی نشانی ان پر آتی تھی، کوئی اللہ تعالیٰ حکم بھیجتے تھے قرآن کا، قرآن کی کوئی آیت اترتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اس سے اعراض کرتے تھے، اعراض یعنی سنتے تھے اور دور چلے جاتے تھے، مانتے نہیں تھے اس کو ماننے کی عادت نہیں تھی ان کو، یاد رکھیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع زمانے اسلام میں، جب اسلام شروع ہوا تو غلاموں کو جو ہے، جو مسلمان کمزور تھے، غلام تھے، تو ان کو کھانا کھلاتے تھے اپنے پاس۔ شروع اسلام میں بہت تکلیف پہنچائی گئی صحابہ کو۔ حضرت بلال حبشی بھی غلام تھے، ان کو آزاد کرا حضرت ابوبکر صدیق، کئی غلاموں کو آزاد کرا حضرت ابوبکر، مالدار تھے حضرت ابوبکر گھرانے سے، کھانا کھلاتے تھے ان کو۔ تو ایک بار ابو جہل آیا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کھانا کھلا رہا ہوں۔ کہا تمہارا اللہ کھلا نہیں سکتا ہے؟ وہ رزاق ہے، رازق اس کا نام ہے، کھلانا۔ کہا ہاں، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو کیوں نہیں کھلاتے؟ اللہ کو ڈائریکٹ کھلانا چاہیے، اللہ کی مشیت ہے، تم کاہے کو کھلا رہے؟ تو اللہ نے یہ آیت اتاری، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے اس کو خرچ کرو، تو کہتے ہیں قال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعموا، یعنی جب، اور بعض مفسرین لکھا ہے کہ جب ایمان والوں نے ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو کافر لوگ کہنے لگے کیا ہم تم کو کھلائیں؟ تمہارا اللہ تو خدا تو رازق نام ہے اس کا، رزاق ہے، وہ کھلانے والا ہے، پھر اس سے جا کر مانگو، ہم کو کیوں مانگتے ہو؟ یاد رکھیے اللہ نے اگر ڈائریکٹ اللہ دینا چاہتے، ڈائریکٹ، سنیے بات غور سے سنیے، یہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم اپنی محنت کے بل بوتے پر کمائیں۔ سنیے غور سے، اللہ اگر ڈائریکٹ دینا چاہتے تو ماں کے پیٹ سے تم کو پیدا نہیں کرتے، آسمان سے برسا دیتے تم، ماں باپ کے پیٹ سے تم کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیوں پیدا کیے تم کو؟ اللہ بتاتے ہیں ہم نے دنیا کو اسباب کے ذریعے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں سامان رکھا ہوا ہے، اس سامان کو مل کر، اس وجہ کو مل کر ہر چیز وجود میں آتی ہے، یہ طریقہ بنایا اللہ نے، اور اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو سارے کافروں کے گھر نہیں، ان کی جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی سونے کی بنا دیتے۔ 25ویں پارے میں کہا اللہ نے ہم چاہتے تو بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، ان کے گھر کی چھتیں من فضہ، چاندی کی ہوتی، اور سیڑھیاں ان کی وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، وہ جو سیڑھیاں ہوتی ان کی وہ سونے کی بنا دیتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یاد رکھیے یہ سب جتنی چیزیں تم کو نظر آ رہی ہے، لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کا تھوڑا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، دنیا کا تھوڑا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ تو کافر لوگ یہ کہنے لگے کہ اللہ کی مشیت، تو اللہ نے اپنی مشیت پر دنیا کو قائم نہیں کیا ہے۔ اللہ اگر سب چاہتے تو سب کو مسلمان بنا دیتے، نہیں بنا دیتے، اور سب کو مالدار بنا دیتے، لیکن اللہ نے دنیا کا نظام سبب کے وجہ سے بنایا۔ سبب کس کو بولتے؟ سامان، جو ہم استعمال کرتے ہیں سامان، اسی سامان کے ذریعے تو چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ ہم پانی ڈال رہے ہیں پودے کے اندر، لیکن اس کے اندر اناج اگانے کی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو سبب اختیار کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ نتیجہ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ڈائریکٹ، اللہ رزق دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ دنیا کا نظام بنایا نہیں ہے، دنیا کو ایک دوسرے کے سامان کے ذریعے وجود میں لایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو بھی چیزیں آپ یہاں پر دیں گے اس کا ایک سبب ہوتا ہے، وہ سبب کے ذریعے ہی وجود میں آتی ہے۔ تو کافر لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مشیت پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، اللہ کی مشیت پر کوئی اپنا حکم چلا سکتا نہیں ہے، اللہ نے سبب کے ذریعے دنیا کو رکھا ہے۔ اس لیے اللہ نے کافروں کو کہا کہ تم اللہ کے سبب کو یہ کر رہے ہو، اللہ نے سبب کے ذریعے دنیا کو چلایا نہیں ہے، مشیت کے ذریعے نہیں چلایا ہے اپنی چاہت کے ذریعے، بلکہ سبب کے ذریعے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے دیکھیے ہم نماز پڑھ رہے تراویح، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ گھروں میں جا کر آرام سے سو رہے ہو، اللہ گردن پکڑ کے نہیں لا سکتے تھے ان کی، یہاں پر ارے طاقت ہے کہ نہیں اللہ، لیکن اللہ نے چھوٹ دی۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی چاہت، مشیت کس کو کہتے ہیں؟ چاہت۔ اللہ نے اپنی چاہت پر نہیں رکھا ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب پر رکھا ہوا ہے، سامان پر رکھا ہوا ہے،
چیزوں کے وجود پر رکھا ہوا ہے. یہ چیزیں خود بخود انسان تیار کرتا ہے, لیکن اس کے اندر طاقت ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. تو کافر لوگ یہ کہنے لگے تو اللہ کہے ان انتم الا فی ضلال مبین, تم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے, کھلی گمراہی میں. یہاں سے مسلمانوں کو ایک سبق یہ دیا ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر کسی کو فقیر بنایا تو کسی کو غریب بنایا, کسی کو عالم بنایا تو کسی کو جاہل بنایا, کسی کو انجینئر بنایا تو کسی کو ڈاکٹر بنایا, کسی کو وکیل بنایا تو کسی کو نرس بنایا. اس لیے بنایا کہ اگر سبھی انسانوں کو ایک جیسی چیز اللہ تعالیٰ دیتے تو دنیا کا نظام کبھی نہیں چلتا, دنیا کا نظام کبھی چلتا نہیں ہے. تو اگر مالدار کو اللہ نے بنایا ہے تو مالدار کے پاس جو مال دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے, وہ آپ نے محنت کی ہے. لیکن اگر اللہ چاہتے تو دیکھیے کئی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی جیسے دکان کھولے لیکن ان کا دکان نہیں چلا, آپ کا دکان چلا. اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے دکان کھولے ان کی دکان چلی اور ہماری دکان نہیں چلی. ایسا بھی ہوتا ہے, مسئلہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کے پیچھے طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. سادی مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آج آپ صبح سے دکان میں بیٹھے 9 سے 11 10 سے لے کر 5 بجے تک بیٹھے, تو ایک دن آپ کا دھندا ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے 2000, پھر دوسرے دن آ گئے, پھر دوسرے دن ہو گیا 1000. کیوں؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ آج کے دن جو آپ 11 10 سے 5 بجے تک بیٹھے ہو تو آپ کو 2000 فائدہ ہوا عقل, تو آج بھی 2000 ہی ہونا چاہیے, کم نہیں ہونا چاہیے. عقل یہ کہتی ہے نا. لیکن اللہ کی چاہت یہ ہوتی, اللہ یہ چاہ رہے کہ کل 1000 دے. پھر اس کے بعد تو اللہ بتانا یہ چاہ رہے مالداروں کو کہ مالدار لوگوں جو مال دیا ہے وہ ہم نے دیا ہے. یاد رکھیے ہر مال مرنے کے بعد جو اپنا ہے وہ پرایا ہو جاتا ہے. وراثت کس کو بولتے ہیں؟ دوسرے کو مالک بنانے کو کیا بولتے ہیں؟ ارے بولیے, وراثت بول رہے نا. مرنے کے بعد اپنا مال پرایا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافر کو یہ کہا کہ تم اللہ کی مشیت پر نہیں چل سکتے. اللہ کی مشیت تو بہت اور کچھ ہے, لیکن اللہ نے دنیا کو اسباب کے ذریعے بنایا ہے. اس لیے مالدار کافروں کو کہا گیا, ایمان والے جب گئے کہ ہم پر خرچ کرو تو تانا دینے لگے. تو اللہ تعالیٰ تو اس کی طاقت رکھتے ہیں. تو کافروں کو یہاں پر یہ کر دیا گیا, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہو. اس لیے وہ مسلمان جن کو شریعت کے اندر حکم دیا گیا, یاد رکھیے ایک واقعہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی, ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی رمضان کے مہینے میں غالباً, اور قرآن شریف کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک مسکین آیا, مسکین سمجھتے ہیں نا, غریب آیا اور کہا دے دو اللہ کے نام پر. ایک روٹی تھی حضرت فاطمہ کے پاس. حضرت علی بھی بیٹھے تھے, حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھی. افطار کرنا تھا, ایک روٹی تھی. اب اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا تو روٹی اٹھائی اور اس کو دے دیا اور پانی پر اپنا روزہ چھوڑ دیا. یہ پہلا دن. پھر دوسرا دن آیا تو ایک یتیم بچہ آیا. دوسرے دن افطاری کے وقت میں, روزہ کھولنے کا وقت ہے, حضرت فاطمہ بیٹھی, حضرت علی بھی بیٹھے. اب آیا کہنے لگا دے دو اللہ کے نام پر, میں بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, یتیم ہوں. تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی دیکھنے لگے ایک دوسرے کو. اٹھائی روٹی, ایک ہی روٹی تھی گھر میں, اٹھا کر وہ یتیم کو دے دیا. پھر تھوڑی دوسرا دن چلا گیا, تیسرا دن آیا. تیسرا دن آنے کے بعد حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی افطاری کے لیے, حضرت علی بیٹھے ہوئے, ایک ہی روٹی ہے گھر کے اندر. اور ایک قیدی آیا, قیدی سمجھتے ہو نا, ہاں قیدی آیا اور آ کر کہنے لگا میں قیدی ہوں, بہت بھوکا ہوں, مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا دے دو. وہی روٹی اٹھا کر دے دی. اللہ نے دوسرے دن قرآن شریف کی آیت اتاری وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ ایسے ہیں جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر مسکین کو, یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے. اس لیے یاد رکھیے جب بھی تمہارے گھر پر کوئی فقیر آ رہا ہے, محتاج آ رہا ہے, مسکین آ رہا ہے, چاہے مسلمان ہو, چاہے کافر ہو, چاہے چھوٹا ہو, چاہے بڑا ہو, کبھی یہ مت سوچیے کہ وہ آ رہا ہے. نہیں, اللہ اس کو تمہارے پاس بھیج رہا ہے, اللہ اس کو تمہارے پاس بھیج رہا ہے. کبھی اس کو خالے ہاتھ جانے مت دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے تو اللہ چند منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ مالدار کو فقیر بنانے پر طاقت رکھتے ہیں اور فقیر کو مالدار بنانے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس آیت کے ذریعے یہ پیغام ملتا ہے مسلمانوں کو, زکوٰۃ تو واجب ہے, وہ تو دینا ہے, وہ تو دے رہے ہیں آپ, اور زکوٰۃ دینے سے تمہارا فائدہ ہو رہا, مال بچ رہا تمہارا سال بھر کا. صدقہ فطر کریے, وہ کوئی کمال کی بات نہیں, کمال کی بات وہ نہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ اپنی چاہت والی چیز خرچ کر دینا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندر آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہمان ایک آیا ہے, اس کو کھلانا ہے. تو گئے,
पूछा बीवी से क्या है, तो कहा एक आदमी का खाना है, एक आदमी का खाना है। तो कहा चलो कोई बात नहीं, खाना रख देना, और जैसे खाना रखना तो रखते रखते चिराग बुझा देना। आए घर के अंदर मेहमान लेकर आए। मेहमान कौन भेजा? पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे। मेहमान लेकर आए, बैठे खाने के लिए। हज़रत तलहा और खाना लाया, एक आदमी का खाना था, और बीवी ऐसा खाना रखते रखते चिराग को फूंक मार दी तो चिराग बुझ गया, और ये जो मेहमान आए वो खा रहे हैं, और हज़रत तलहा सिर्फ आवाज़ निकाल रहे हैं, खाली बर्तन में आवाज़ निकाल रहे हैं। इतनी ईसार, इतनी हमदर्दी मेहमान के साथ बरतना, खिलाना, ये सहाबा के अलावा कोई नहीं कर सकता आज के ज़माने में। इसलिए अल्लाह ने कहा उनके बारे में 28वें बारे में, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और वो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे उनके पास थोड़ा हो। जब दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में बैठे थे, हज़रत तलहा जैसे आए तो हज़रत तलहा को कहा खुशखबरी, अल्लाह को तुम्हारा रात को मेहमान को खाना खिलाना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसको कुरान की आयत बना दी। मुसलमानों को, मोमिनों को ज़कात पर बस नहीं करना चाहिए, सदक़े फ़ितर पर बस नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होना चाहिए हमारे पूरे गांव में कोई भूखा न मरे, हमारे पूरे गांव में कोई नंगा न रहे, हमारे कोई गांव में अगर पढ़ने के लिए चाहे दीन पढ़ने वाला हो या स्कूल पढ़ने वाला हो, ऐसा कोई ना हो जो एजुकेशन हासिल करना चाहता है और उसकी ज़रूरत पूरा नहीं है, तो हम पूरे गांव के अंदर हमसे बड़ा कोई बखील नहीं है। याद रखिए बात। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला रात के अंदर घूमते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी लिखा है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बादशाह थे लेकिन रात में घूमते थे। तो कहा गया क्यों घूम रहे हो? तो कहने लगे दरियाए नील के किनारे अगर कोई कुत्ता प्यासा मर रहा है, दरियाए नील के किनारे अगर कोई कुत्ता प्यासा मर रहा है, उसकी पूछ अल्लाह मुझसे करेंगे। याद रखिए, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, इसलिए नहीं बनाया कि दौलत जमा करो जमा करो जमा करो, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, गिनो उसको, गिनते रहो, और जब मर गए तो वही गिनती बेटे के नाम पर। तो ये अल्लाह ने पैगाम के अंदर दिया है, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन। इसलिए मुसलमान ये ना सोचे कि मैं मालदार हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ, मैं सिर्फ ज़कात दूंगा, सदके फितर दूंगा। नहीं, 40 घर सीधे तरफ, 40 घर उल्टे तरफ, 40 घर आगे और 40 घर पीछे। याद रखिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने बयान किया है, पड़ोसी कहाँ तक होते हैं? 40 घर सीधी तरफ, 40 घर उल्टी तरफ, 40 घर आगे और 40 घर पीछे, चाहे मुसलमान हो या काफिर हो, ये पड़ोसी है, उसका हक अदा करना है। तो इसके अंदर ये हमें पैगाम दिया गया है मालदार मुसलमानों को कि